میرا بوائے فرینڈ خود نشہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مجھے لا کر دیتا تھا تاکہ جنسی تسکین کے لیے وہ میرا استعمال کرے۔ کوئی لڑکی جب نشے میں پڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی کرو، جیسا چاہے کرو، بس مجھے نشہ لا کر دو۔ یہ ایک 22 سال لڑکی سمیرہ خان، جو کہ فرضی نام ہے، اس کی روداد ہے، جو کراچی میں ایک بحالی سینٹر میں موجود ہیں اور خود کو نشے کی لت سے آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ ان میں کیمیکلز والے نشے کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جن میں اولین ہیروئن، کوکین اور آئس کا نشہ شامل ہے۔ سمیرہ نشے کی لت میں مبتلا کیسے ہوئیں؟ اصل میں سمیرہ خان کی 9 عمری میں ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی ہو گئی تھی اور نتیجے میں چند سالوں میں علیحدگی ہو گئی۔ بحالی سینٹر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ شخص مجھ پر تشدد کرتا تھا اور اس عرصے میں 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی میں۔ ایک روز تنگ آ کر والدین کے گھر آ گئی، لیکن شوہر بڑے بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ اسی دوران سمیرہ کی پڑوس کے ایک نوجوان سے دوستی ہو گئی۔ سمیرہ بتاتی ہے کہ بیٹا چھیننے کی وجہ سے اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی اور اس کے اس دوست نے اس کو نشہ یعنی آئس دینا شروع کر دیا اور کہا کہ اس سے آرام آئے گا، اور اس طرح آرام کے چکر میں پھنس گئی۔ سمیرہ نے اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ماں باپ کو کیا پتا کہ ان کی بیٹی نشہ کر کے کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نشے میں آ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس دل یہ کہتا تھا جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، بس تھوڑا سا نشہ دے دو۔ میں اپنے والدین کو نشاور گولیاں کھلا کر باہر چلی جاتی، صبح کو واپس آ جاتی تھی، آج تک کبھی پکڑی نہیں گئی۔ عزیزم دوستم، پاکستان میں نوجوان لڑکیاں اور خواتین کی کتنی بڑی تعداد نشے میں مبتلا ہے، اس کے اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے، تاہم بحالی سینٹرز میں ان کی تعداد روز بروز بجلی کی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کراچی میں کام کرنے والی اس ٹرسٹ کی ماہر نفسیات شہلا مظہر ڈار بتاتی ہیں کہ جس طرح نوجوان اور بالغ بچے جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، اسی طرح خواتین بھی ملیں گی، لیکن ان کی تعداد کم ہے، تاہم گھروں میں بہت زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں ان میں طالبات ہیں، ایئر ہوسٹسز ہیں۔ یہ نشہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ نرسز کے پورے گروپس اس نشے میں مبتلا ہیں۔ ان کے گھر والوں کو پتہ تک نہیں کہ وہ کرتی کیا ہیں۔ ان خواتین میں کرسٹل، شیشہ، الکوہل اور اس کے علاوہ پین کلر بھی عام ہیں۔ شیلا رضا کے مطابق خواتین کا خود بخود رجحان اس طرف ہو جائے ایسا انہوں نے ہوتا دیکھا نہیں، تاہم کلاس فیلوز، ساتھ کام کرنے والوں یا بوائے فرینڈز جو بعد میں شوہر بھی بن رہا ہے، وہ ان کو اس طرف راغب کرتا ہے۔ شیلا رضا کا کہنا تھا کہ بوائے فرینڈز ڈرگ استعمال کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور خواتین کو بھی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجھے دے رہا تھا وہ نشہ تھا، کیونکہ دکھنے میں یہ عام سگریٹ یا ویپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو لانے کی ذمہ داری بھی خواتین کی ہوتی ہے، شوہر بس بیٹھ کر نشہ ہی کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں یونیورسٹی کے طالب علموں میں کرسٹل، آئس اور دیگر نشوں کا استعمال کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے، جبکہ حکومت سندھ نے بھی پچھلے ہی دنوں اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کی فراہمی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ میرے دوستو، کرسٹل میتھ انتہائی نشہ آور ہوتا ہے۔ عام طور پر آئس کہلانے والا یہ نشہ امیر طلباء اور نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ اس نشے کا علاج بہت ہی پیچیدہ ہے اور بہت سے خاندان اس مسئلے کو خفیہ ہی رکھتے ہیں۔ لاہور میں مقیم کلینکل ماہر نفسیات نائلہ عزیز کہتی ہیں، اس نشے کا مسلسل استعمال کرنے والے خطرناک، پرتشدد اور جھگڑالو ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اس نشے کا زیادہ استعمال پڑھی لکھی کلاس کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس نشے کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہم عمر کا دباؤ ہے، اور یہ مڈل اور اپر کلاس کے خاندانوں کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ نائلہ عزیز نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سن 2018 میں نارکوٹک فورسز کے چھاپوں میں سب سے زیادہ کرسٹل میتھ تعلیمی اداروں سے برآمد ہوئی تھی، اور 2024 میں بھی یہی تعداد بتائی جا رہی ہے۔
اسلام آباد کی ماہر نفسیات لبنہ ساجد کا کہنا ہے کہ کرسٹل میتھ کے ڈیلروں کے آپس میں خاصے رابطے ہیں۔ کچھ ڈیلرز تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں اور انہیں نئے طلباء ملتے رہتے ہیں اور وہ بعد میں انہی طلباء کو اپنا ایجنٹ بھی بنا لیتے ہیں کہ جو فری کے جھانسے میں آ کر ان کے لیے سپلائی کا کام بھی کرتے ہیں۔ کرسٹل میتھ بیچنے والوں کی سزا 2 سال قید یا بھاری جرمانہ ہے، یا دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سزا منشیات کے مقدار کے حساب سے دی جاتی ہے۔ کراچی کے ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ کرسٹل میتھ کے استعمال میں پکڑے جانے پر سزاؤں کی شرح انتہائی کم ہے، اور اس کا انحصار علاقے اور وہاں پر تعینات حکام سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے نمٹتے ہیں یا اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ کراچی میں متعدد نفسیاتی اسپتال تو ہیں، لیکن بحالی سینٹر یعنی ریہیبلیٹیشن سینٹرز چند ہی ہیں۔ ANF کی پالیسی کے مطابق بحالی سینٹرز میں داخلے کے لیے گارڈینز کا ہونا لازمی ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ اگر والدین کی اونرشپ ہی نہیں یا کفیل ہی نہیں ہے تو پھر ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اس قسم کے لوگ بری طرح نظر انداز ہو رہے ہیں کہ جو گھروں میں موجود ہیں اور شرمندگی کی خوف سے کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ANF سے اس حوالے سے متعدد بار سوال کیا گیا، تاہم انہوں نے اس سلسلے میں اپنا موقف کبھی پیش نہیں کیا۔ اگر کوئی منشیات کی لت کا شکار ہو جائے تو اس کو ترک کرنا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ نشئی عام زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ سوچ سمجھ کر بھی زندگی گزار نہیں پاتے۔ بہت غصے میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوری دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کہا، فلاں نے ایسا کیا کیا، اس کو بہانہ بنا کر دوبارہ نشے کی طرف یہی سوچ لے کر آتی ہے۔ نشے سے دستبرداری کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے دوستو۔ اس عرصے میں ذہن میں خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ دوسرا مرحلہ علاج کا بھی ہے، جس میں ان کا نفسیاتی مشاہدہ اور معاونت کی جاتی ہے۔ میری بس یہی دعا ہے کہ رب کریم والدین کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور بچوں کو اتنی توفیق دے کہ والدین کا خیال کرتے ہوئے اس نشے کی لت میں نہ پڑیں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو ویپ دھوئیں والی ڈیوائس ہوتی ہے اس کو پیتے پیتے کب ان کو کوئی آئس پلا دیتا ہے۔ بہرحال والدین یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی چیزوں پہ نظر رکھیں، وہ دیکھیں کہ ان کے پاس سے کہیں بلب، پائپ، بیکن یا جو کیمیکل لیبارٹریز میں چیزیں یوز ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو نہیں مل لی، یا کبھی چھوٹی سی تھیلی میں وائٹ سفوف تو نہیں، یا کوئی چھوٹا سا بیگ اس کو بہت زیادہ اچانک عزیز تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اکثر آئس کے نشے میں مبتلا افراد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس اپنے ساتھ یا چھپا کے رکھتے ہیں، اور والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کبھی کبھار چھپ کے بچوں کی چیزوں کو کھوج بھی سکتے ہیں کہیں ایسا نشہ تو نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آئس کا نشہ بنا کہاں سے؟ اصل میں دوسرے جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی فوج جو شروع میں اتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اور بنا سوئے لڑتے ہوئے تمام فتوحات حاصل کرتی جا رہی تھی، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اس میتھ کا بھی ہے۔ آئس میتھ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو ہٹلر کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے سپر سولجرز بنانے کے لیے ایک یہ فارمولا ایجاد کیا تھا، جو کہ شروع میں جرمنی میں جنگ سے پہلے کافی مشہور تھا، کیونکہ اس کو کھا کے اس وقت ڈرگز کے اوپر جو نظر رکھنے والے ادارے اتنے فعال نہیں تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرگ لے کے ہم لوگ بہت ہائپر ہو گئے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پروڈکشنز بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح جنگ میں جو ایک جرمنی کا فائٹر تھا وہ دیر تک لڑتا رہا، شروع میں بہت اندر تک گھس گئے تھے، اور ہٹلر بھی جو مرا تو اس کی انٹینسو یوز کی وجہ سے مرا تھا۔ اس کو میجک ڈرگ کہتے تھے، جو اس کا ڈاکٹرز کو دیتا رہتا تھا، بعد میں اس چیز کا اعتراف بھی ہوا تھا۔ تو یہ تب سے نشہ بننا شروع ہوا، اور آج آپ کے سامنے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں نوجوان اس کی لت میں مبتلا ہیں، اور خدا را اپنے بچے کو اس نشے سے دور رکھیں۔ اور حکام بالا اور اداروں سے گزارش ہے کہ ابھی جو آپ نے سختی کی ہوئی ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، آپ ڈبل ٹرپل سختی کریں، کیونکہ میرے پاس ایسے واقعات موجود ہیں جو سننے میں آئے ہیں کہ بڑے اعلیٰ حکام، ججز کے بیٹے، اعلیٰ پولیس افسران کے بیٹے، ایون آرمی آفیسرز کے بیٹے، بہت سارے لوگ کے بچے اس نشے میں مبتلا ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا سین آیا تھا بیوروکریٹ کا، جس کے بیٹے نے ایک اور بیوروکریٹ کی بیٹی کو اپنے ساتھ رہتے ہوئے ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جس پہ کیس بھی چلا تھا۔ اس کے پیچھے بھی آئی سی وجہ تھی۔ پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا۔ سائننگ آف دی سعید عمر شاہ۔